الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بتنبر وتوحد في الجمال والكمال وحده بلا أحد وولد وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ نہ کر محتاج کسی کا مجھے زمانے میں، نہ کر محتاج کسی کا مجھے زمانے میں، کمی ہے کون سی یا رب تیرے خزانے میں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، میں غلام ہوں پرقصور، جرم میرا حوصلہ، نام تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں جیسا بھی ہوں اے رب شکور، انت شافی انت کافی فی محمات الامور، انت حسبی انت ربی نعم الوکیل۔ میرے انتہائی قابل صد احترام محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام نے جب بھی مانگا تو خالصتاً بغیر ملاوٹ کے، بغیر ہیلے بہانے کے، بغیر واسطوں کے کس سے مانگا؟ اونچا بولیے، کس سے مانگا؟ خالصتاً رب سے مانگا۔ آج انشاءاللہ العزیز جہاں گزشتہ چھوڑا تھا آج وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ خالصتاً رب کو بلائے، اللہ سے مانگے، اللہ اسے کبھی نامراد نہیں لوٹاتے۔ وہ تو ذات ہی ایسی ہے، اس سے مانگو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا قانون وکھرا ہے کہ اگر دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے، رب وہ ذات ہے کہ اس سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن مانگو اس طرح کہ خالصتاً بغیر کسی ملاوٹ کے اس ذات سے مانگو۔ جب ہمیں کسی ملاوٹ، ہم خود ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں اس چیز کی ملاوٹ ہے، ہم ملاوٹ والی چیز پسند کرتے ہیں؟ او چیتے بول پو کرتے ہیں پسند، اگرچہ وہ پاک بھی ہو تب بھی ہم پسند۔ وہ تو غیور ہے، وہ ذات جس کا کوئی ثانی کوئی نہیں، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ملاوٹ والی چیز کس طرح برداشت کرتا ہے؟ اور وہ بھی وہ جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا نچوڑ، تمام عبادتوں کا محور ہے، تو وہ دعا ہے۔ اور اس عبادت میں اگر ملاوٹ ہو تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ توجہ کرنی ہے۔
یہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر لیا تھا۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ سے جب بندہ مانگے خالصتاً تو اللہ اس کو کبھی نامراد چیتے بول بونا کبھی نامراد نہیں لوٹاتے، اور انبیاء نے بھی مانگا تو خالصتاً کر کے اللہ سے مانگا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ ذرا اچھی سبحان اللہ کو شروع کر، ایک کلے بندے دی سبحان اللہ تے تساں پورے مجمع دی سبحان اللہ گل بن دی نہیں بھائی، ذرا وج گج کے زور لا کے جیرے گھروں راضی ہو کے آئیو نا وہ اچھی سبحان اللہ کو، جیرے گھروں ناراض ہو کے آئیو وہ چلو آہستہ آہستہ آپ چھوڑو۔ معلوم ہوتا ہے بھی ادھے بت زیادہ بندے گھروں ناراض ہو کے آئیو، بھی راضی آئیو یا ناراض ہو کے آئیو، زورے نال انہاں گھروں کڈھے آئے یا اپنی مرضی تے آئیو؟ جی اپنی مرضی تے آئیو تو اچھی سبحان اللہ چلو شروع کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطغا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی شیمد ویر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہوئے ہیں آپ پر۔ مکے والوں نے اللہ کی توحید بیان کرنے پر، رب کا قرآن بیان کرنے پر مکے والوں نے آپ کو پتھر بھی مارے، ساحر اور مجنون بھی کہا، الیاذ باللہ آپ پر الزام بھی لگاتے رہے، آپ کو برا بھلا بھی کہتے رہے، آپ کا دانا پانی بھی بند کر دیا۔ مکے والوں سے میرے نبی مایوس ہوئے ہیں، طائف کی وادی میں چلے گئے، طائف کی گلیوں میں چلے گئے، طائف کی بستی میں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے ہیں۔ توجہ، میرے نبی نے تجارت کے لیے طائف کا سفر نہیں کیا، میرے نبی نے رشتہ داری بڑھانے کے لیے طائف کا سفر نہیں کیا، میرے نبی نے کاروبار کی غرض سے طائف کا سفر نہیں کیا، میرے پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے طائف کا سفر نہیں کیا۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، رب کی الوہیت بیان کرنے کے لیے، رب کی معبودیت بیان کرنے کے لیے، اللہ کی مسجودیت بیان کرنے کے لیے میرے نبی طائف چلے گئے ہیں، مکہ چھوڑا طائف کے اندر گئے ہیں۔ علماء سے سنا کرتے ہو، صرف میں اپنے موضوع کے مطابق اس وادی کا تذکرہ اپنے موضوع کے مطابق کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے وہی اعلان کر دیا ہے، فرمایا قولوا بنانے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے، قسمت کھوٹی کھڑی کرنے والا، بیماروں کو تندرستی دینے والا، تندرستوں کو بیمار کرنے والا، بادشاہ کو گداگر بنانے والا، گداگر کو بادشاہ بنانے والا، تخت والے کو تختے پہ لٹکانے والا، تختہ دار سے اتار کر تخت پہ بٹھانے والا، جیل کی کال کوٹھڑیوں میں بند کو وزیر بنانے والا، بادشاہ بنانے والا، اور کائنات والوں بیڑے تارنے والا، نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی مردہ ہے، جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم بلاتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ، اور کائنات والوں جنہیں تم حاجت روا سمجھتے
سمجھتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جنہیں تم بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، جنہیں تم کار ساز سمجھتے ہو، جنہیں تم بیڑے پار لگانے والا سمجھتے ہو، جنہیں تم بیٹیاں اور بیٹے دینے والا سمجھتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بگڑی بنانا تو دور کی بات ہے، بیٹے بیٹیاں دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو خود پیدا شدہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو تم نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کے اس کے سامنے جھک جاتے ہو، یہ جو تم حابیل کی مورتی بنا کے جسے غبل کہا جاتا ہے اس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، یہ جو تم اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا کے اس کے سامنے کھیرنیاں رکھ دیتے ہو، یہ جو فلاں نبی کی فلاں ولی کی فلاں بزرگ کے آگے جھک جاتے ہو، یاد رکھو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، او کائنات والو یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، زندہ ذات ہے تو اکیلے اللہ کی، اس کا دعویٰ ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، او کائنات والے اس زندہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس رب سے مانگو جو دعویٰ کر رہا ہے قل ادعونی، قل او کائنات والو ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، او کائنات والے اس رب سے کیوں نہیں مانگتے جو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، تمہارے مانگنے کی دیر ہے، میرے عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں۔ تو دل میں خواہش کرے میں رب تیری خواہش کو پورا کر دوں، تو دماغ پہ سوچے میں رب تیری سوچ کو پورا کر دوں، تو نہ مانگے تب بھی میں عطا کروں، تو مانگے میں تب بھی عطا کروں، میرا دروازہ چھوڑ کر جا کیوں رہا ہے؟ اللہ کے 5 پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، طائف والے غصے میں آئے، جلال میں آئے، یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے الہوں کی توہین کر رہا ہے، جلال میں آئے، اپنے علاقے والوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے چودھریوں کو، ملکوں کو، خانوں کو، جاموں کو، اپنے دنیا دار لوگوں کو 3 سرداروں نے اکٹھا کیا ہے، کہنے لگے یارو جو ہم نے سنا تھا مکے کی گلیوں کے اندر ایک پیغمبر آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، وہ یہ کہا کرتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ، جو مکے کی وادیوں میں آواز گونجا کرتی تھی، جو صفا کی پہاڑی پہ آواز گونجی، جو عرفات کے میدان میں آواز گونجی، او کائنات والے، او طائف والے، جو مینا کے میدان میں آواز گونجی، جو بیت اللہ کے اندر آواز گونجی، جو مطاف میں آواز گونجی ہے، مکے کی گلیوں گلیوں میں، چوک چوراہوں میں آواز گونجی ہے، آج طائف میں بھی وہی آواز لگ رہی ہے، جلدی کرو اسے بند کر دو، اگر یہ آواز یہاں بھی لگ گئی پھر مکے والا حال بن جائے گا کہ باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا۔ اور طائف والے ہو جلدی کرو، اس آواز کو بند کرو، باپ نے اپنے بچے کو بلایا، ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور جوانو اب تمہاری باری ہے، تمہارا امتحان ہے، اگر ہمارا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، آج ہم تم سے ایک امتحان لینا چاہتے ہیں، جاؤ نوکیلے پتھر اکٹھے کرو، اپنی جھولیوں میں بھر کے آؤ، اور اکیلے محمد
محمد کا نشانہ بناؤ۔ توجہ توجہ کائنات والے ہو، دولتالے والو، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ آج پاکستان کی مسجد میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا بڑا آسان ہے۔ آج دنیا کے کسی کونے میں چلا جا، چوک چوراہے میں چلا جا، گلی کونے میں چلا جا، کسی محلے میں چلا جا، کسی بستی میں چلا جا، کسی گاؤں میں چلا جا، کسی شہر میں چلا جا، رب کی وحدانیت کا اعلان کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے مخالفت نہیں اتنی ہوا کہ ہوگی۔ آج اکیلے امام الانبیاء کتنے میل دور طائف کی وادی میں کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے یہ کافر کھڑے ہیں، اپنے بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی جھولیاں نکیلے پتھروں سے اپنی بھر کے کھڑے ہوئے ہیں، اکیلے امام الانبیاء کا نشانہ بنانے والے ہیں۔ کوئی پتھر کہیں سے آ کے میرے پیغمبر کی پیشانی مبارک کو زخمی کرتا ہے، کوئی پتھر کہیں سے آ کے میرے نبی کے رخسار مبارک کو زخمی کرتا ہے، کوئی پتھر کہیں سے آ کے میرے پیغمبر کے سینے مبارک کو زخمی کرتا ہے، کوئی پتھر کہیں سے آ کے میرے پیغمبر کے کندھے مبارک کو زخمی کرتا ہے، کوئی پتھر کہیں سے آ کے میرے نبی کے سر مبارک کو زخمی کرتا ہے۔ اور یہ بے ایمان میرے نبی زخمی ہوتے ہیں، یہ بے ایمان خوش ہو رہی ہے اور بچوں کو پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں، ادھر گالیاں بھی نکال رہے ہیں، ادھر میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو باتیں بھی سنا رہے ہیں کہ تیرے علاوہ رب کو کوئی اور نبی نہیں ملا تھا، اللہ نے کیا تجھے ہی نبی بنانا تھا، کوئی اور سردار ہوتا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دیتے۔ میرے نبی زخموں سے چور چور ہو گئے، آقا کے سر مبارک سے خون نکل رہا ہے، میرے نبی کی وہ پیشانی جس کے بارے رب فرمائے یاسین والقرآن الحکیم، آج خون آلود ہو گئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی زلف مبارک سے سر سے نکلتا ہوا خون زلفوں سے گزرتا ہوا، میرے نبی کی زلف مبارک آپ کے سر مبارک کے خون سے لال ہو چکی ہیں، وہ زلفیں جس کے بارے اللہ فرمائے واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آج وہ چہرہ میرے نبی کا زخمی ہو چکا ہے جس کے بارے اللہ فرماوے والضحی واللیل اذا سجا، آج میرے نبی کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، سینہ مبارک زخمی ہو گیا ہے، سر سے خون بہتا ہوا، سینے سے خون بہتا ہوا، آپ کی رخسار سے خون بہتا ہوا، آپ کے پاؤں مبارک سی طرف سے نکل رہا ہے، میرے نبی نے واپسی کا رخ کیا ہے، آج پیغمبر زخمی حالت میں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ان سے جائیداد کا مطالبہ کوئی نہیں، پیسوں کا مطالبہ کوئی نہیں، کاروبار کا معاملہ کوئی نہیں، زمین کا جھگڑا کوئی نہیں، رشتہ داری کا جھگڑا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا جرم ہے۔ آج پیغمبر وہ پیغمبر زخمی ہو گئے، اس پیغمبر پہ آج پتھر نکیلے لگ رہے ہیں، جس پیغمبر پر اللہ مکھی کو بیٹھنا گوارا نہ کرے، جس پیغمبر کی عزت کی قسمیں اللہ آپ قرآن میں بیان کرے، جس پیغمبر کا مقام کی قسمیں اللہ آپ قرآن میں بیان کرے، جس نبی کو تمام نبیوں کا امام بنائے، وہ پیغمبر جس نبی کو اللہ عرشوں پہ اپنے پاس بلائے، معراج کروائے، سیر کروائے، وہ آج پیغمبر زخمی حالت میں میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خون کافی نکل گیا ہے، خون نکلنے کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بقا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، شیما دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی حالت میں آقا اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے، زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں
سے آنسو روا ہو گئے ہیں، دھندلا سا پن ظاہر ہو گیا ہے، میرے نبی بیٹھ گئے ہیں، پھر آپ قدم مبارک اٹھاتے ہیں، آج آپ کے قدم مبارک وزنی ہو گئے ہیں، آپ کا چلنا آپ سے مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے۔ ایک مقام پہ درخت کے ساتھ میرے نبی نے ٹیک لگائی، سہارا لگایا، میرے پیغمبر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا جوتا مبارک اتارنے کی کوشش کی ہے، پھر خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، میرے نبی نے اپنا دونوں ہاتھوں میں اپنا خون لیا، آسمان کی طرف اچھالا، فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور میرا پالنے والا اللہ، میں محمد کمزور ہوں، اللہ تو شہزور ہے، اللہ میری التجا کسی کی آگے نہیں، میری آرزو کسی کی آگے نہیں، ربا میں محمد نے کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، میرا اللہ میں کسی کا واسطہ نہیں دے رہا، اللہ میں کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ رہا، ربا مہربانی کر، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، او میرا پالنے والا اللہ، میں تو کمزور ہوں پر تو شہزور ہے، اللہ میری کمزوریوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کے دریاؤں کی طرف دیکھ، اللہ تو نے ایسی قوم کے سامنے میرا واسطہ ڈال دیا ہے جو قوم مجھے بھی نہیں جانتی، میرے مقام کو بھی نہیں جانتی، اللہ تجھے بھی نہیں جانتی، ربا میں نے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ آج میں محمد کا وجود زخمی ہو گیا ہے، اللہ میرا وجود چھلنی ہو گیا ہے، ربا صفا کی پہاڑی پر ابو لہب نے پتھر مارا، اللہ اپنے رشتہ دار موجود تھے، علاقے والے موجود تھے، اللہ برادری والے موجود تھے، سہارا بننے والا صدیق موجود تھا، میرا اللہ یہاں کوئی نہیں ہے، اکیلا محمد کریم اللہ آسرا لے کر آیا تھا، ربا دل میں امنگ تھی، اللہ میاں تو نے خود تو اعلان کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور میرا پالنے والا اللہ، میں تو مہربان رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اللہ مجھے ایسی قوم کے واسطے پا ڈال دیا، ربا جے تو راضی ہے، میں محمد کو سودا مہنگا کوئی نہیں، اللہ میرا وجود چھلنی ہو جائے، اللہ میرا وجود زخمی ہو جائے، ربا پر تو راضی ہوگا ہو جا، اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل بھیجا، 7 فرشتے بھیجے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ کہیں میں طائف کے دونوں طرف سے پہاڑوں کو اٹھاؤں، ان کو درمیان میں کچل دوں، مسل دوں، جس طرح چکی کے 2 پارٹ آپس میں ملے دانے آٹا بن جایا کرتے ہیں، انہیں بھی اسی طرح مسل دوں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ میں یوں تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا ہوں انہیں ہدایت عطا کر، توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر نے مانگا تو کس سے؟ اونچا بولیے کس سے مانگا؟ کسی واسطے سے، اونچا بولیے کسی وسیلے سے، خالصتاً مشکل کے اندر میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا تو رب اکیلے سے مانگا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اور میرا پالنے والا اللہ تو ہی تو ہے، اور اللہ نے مقام یہ دیا، رتبہ یہ دیا، منزل یہ دی، رب کائنات نے طائف کی وادی میں اللہ اپنی توحید کو میرے نبی کے خون رنگ لایا، طائف کی وادیوں میں ایمان کا بول بالا
توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا، خالصتاً اسے پکار کے دیکھ۔ اللہ جب سارے حالات ختم ہو جائیں، سب ساری کائنات دشمن بن جائے، جان کی دشمن بنے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عزتوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ شاید سمجھ نہ آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ مدینۃ المنورہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرمائے۔ میرے نبی انہیں سمجھا رہے ہیں، اور میری امت والے اور میرے شاگردوں، میرے دیوانے پروانے مستانے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کائنات والو، جب مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، اس مصیبت میں اس رب کو پکارو، اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی نامراد نہیں لوٹاتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ذرا سمجھائیے۔ میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہیں، آپ کے رخسار مبارک آنسو سے تر ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گئی، آپ کا سینہ مبارک آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گیا ہے۔ میرے نبی سنانے لگے ہیں، صحابہ سننے لگے ہیں۔ سنیے توجہ دولتالے والو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، او کائنات والو، بنی اسرائیل کا ایک حاکم ہے، بادشاہ ہے، پر ہے بڑا نیک، رعایا کی بہت خیر خواہی کرنے والا، رعایا کا خیال رکھنے والا، ہر ایک بندہ جنگل میں رہنے والا، بستیوں میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، امیروں غریبوں، مردوں عورتوں، بچوں بوڑھوں جوانوں، سب کے سب اس بادشاہ کے لیے خوش تھے، یہ اچھا بادشاہ ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا بیمار ہو گیا ہے، یاد رکھنا بیماری دینے والا بھی رب ہے اور شفا دینے والا بھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ فرماتے ہیں جب بیماری میں دیتا ہوں تو شفا بھی، اونچا بولیے شفا بھی میں اللہ آپ ہی دیا کرتا ہوں۔ توجہ کرنی ہے، بیمار ہو گیا، طبیب آ رہی ہے، حکیم آ رہی ہے، وقت کے ڈاکٹر آ رہے ہیں، علاج دیکھ رہی ہے، کوئی دوائی دے رہا ہے، کوئی معجون تیار کر کے دے رہا ہے، کوئی دوائی دے رہا ہے، سارے ناکام ہو گئے ہیں، بادشاہ کوئی فاقہ نہیں ہو رہا، چرپائی پر پڑ گیا ہے، ہل جل نہیں سکتا، ایسی بیماری جسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ حکیموں نے کہا فلاں علاقے میں بڑا حکیم رہتا ہے، بڑا نبض شناس ہے، ذرا اسے بلائیے، شاید وہ تحقیق کر لے، اس کو بیماری سمجھ آ جائے۔ توجہ دولتالے والو، میرے پیغمبر یہ بات سنا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بھی رواں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ حکیم آیا، کہنے لگا ہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے، اسے فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، فلاں بیماری ہو گئی ہے، اس کا علاج جو ہوگا معجون تیار ہوگا، پر اس معجون کے اندر ایک بچہ جس کی عمر 9-11 سال کے قریب عمر ہو، اس عمر کے بچے کے خون سے یہ معجون تیار ہوگا، دوائی تیار ہوگی، تب یہ شفایاب ہو جائے گا۔ بادشاہ ایک دفعہ دخل کیا ہے، جو آج تک کسی نے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، جو آج تک کبھی نہ حق کسی کو ڈانٹا بھی نہ ہو، بچے کا ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، حکیموں نے کہا، طبیبوں نے کہا، بادشاہ سلامت ضرورت ہے، ضرورت کے پیچھے اگر ایسا کام ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وقت کے راہبوں کو بلایا، دینداروں کو بلایا،
مشورہ دے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تو بڑا اچھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے تیرے بعد کوئی ولی عہد بنے ظالم ہو، جو بچوں کو بڑوں کو نقصان دینے والا ہو، قتل و غارت کرنے والا ہو، نہ انصافیاں کرنے والا ہو۔ وہ جو اتنے قتل ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے ایک قتل ہی ہے نا، زبردستی تو کرنا کوئی نہیں، کسی کی مرضی سے بچہ لے لیا جائے، ایک بچہ ہی ذبح ہوگا۔ جب سب طرف سے دلائل شروع ہو گئے ہیں تو بادشاہ کہنے لگا پھر لے آؤ بچہ، کون ہے جو بچہ دے؟ توجہ اولاد والے ہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اپنی تکلیف بندہ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی اللہ کسی کو تکلیف نہ دے، اولاد کا دکھ اللہ کسی کو نہ دے، اولاد کی تنگی اللہ کسی بوڑھے ماں باپ کو نہ دے۔ توجہ کرنی ہے۔ آخر سارے سر جھکا کے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے چند وزیروں کو چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، علاقے میں جاؤ، مطلوبہ بچہ لے کر آنا، پر اٹھا کر نہیں لے آنا، اغوا کر کے نہیں لے آنا، زبردستی نہیں لے آنا، دھمکا کے نہیں لے آنا، اس کی اجازت سے ساتھ لے آنا ہے، اور ساتھ والدین کو بھی لے آنا۔ خلاصہ کرنے لگا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے ایک وزیر گیا ہے، ایک جنگل میں جانے لگا، مطلوبہ بچہ نظر آ گیا ہے، اس نے دیکھا، اس بچے کو قریب بلایا، پوچھنے لگا ہے بیٹا بتلا کہاں رہتا ہے؟ اس جنگل کے فلاں کونے میں جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ بیٹا تیرا ابا کیا کرتا ہے؟ تیری اماں کیا کرتی ہے؟ بچہ معصومیت سے کہنے لگا اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں ہے، پھر کس کے پاس رہتا ہے؟ کہنے لگا بابا ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان دونوں نے پالا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کوئی نہیں، میں انہیں اپنا ماں باپ سمجھتا ہوں۔ وزیر میں اور لالچ آ گئی ہے اور کہنے لگا ذرا مجھے لے چل ان کے پاس۔ اب دادا کے پاس بھی آیا، دادی کے پاس بھی آیا، اور آ کے وزیر کہنے لگا ذرا بتلائیے بادشاہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا بادشاہ ہے، بڑا نیک بادشاہ ہے، بڑا پرہیزگار بادشاہ ہے۔ وزیر کہنے لگا اگر وہ بیمار ہو جائے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے خون کی ضرورت پڑے، ہماری جان کی ضرورت پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر باتیں کرتا کرتا بعد میں اپنے مدعا پہ آیا، کہنے لگا اچھا یہ جو بچہ ہے یہ بادشاہ کو ضرورت ہے، انہوں نے پہلے سمجھا نہیں ہے، شاید ملازم رکھے گا، شاید اپنی خدمت کے لیے رکھے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے لے جا۔ وزیر کہنے لگا یہ ملازمت کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، یہ خدمت کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ یہ ذبح ہوگا، اس کے خون کی ضرورت ہے، تب دوائیں تیار ہوگی۔ ایک دفعہ دادی بھی دہل گئی ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وزیر نے انہیں لالچ دینی شروع کر دی، بڑا چرپ زبان ہے، بڑا لوگوں کو قائل کرنے والا ہے، لالچ دینی شروع کر دی ہے کہ دیکھیں بڑا ہو کر کیا پتا تمہارا سہارا بنے نہ بنے، کیا پتا تمہیں گھر سے نکال دے، پوری زندگی بادشاہ کے شاگی مہمان بن کے رہو گے، اس بچے کو دے دو۔ ایسی باتیں کرتے کرتے انہیں قائل کر لیا ہے، بادشاہ کی دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے ایک دفعہ پھر پوچھا ہاں بتلا تمہاری بھی مرضی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے بادشاہ۔ جب میں میدان سج گیا ہے، تماشبین پہنچ گئے ہیں، بادشاہ کا تخت رکھ دیا گیا، بادشاہ تخت پہ لیٹ گیا ہے، توجہ توجہ، اکیلا معصوم بچہ میدان میں کھڑا ہوا ہے، جلاد قریب کھڑا ہے، حکیم قریب کھڑے ہیں، اس وقت کے دانا عقل مند لوگ قریب کھڑے ہوئے ہیں، تماشا دیکھنے والے لین بنا کر چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کون سا بچہ ہے جو بادشاہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے لگا ہے، نچھاور کرنے لگا ہے؟ توجہ توجہ ایمان والے،
میرے جملے ذرا تختیوں دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، ضائع نہ ہونے دینا۔ اولاد والے ہو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اپنی اولاد کو تنگی آئے بندہ دہل جاتا ہے، جب لوگوں کی اولاد کو تنگی آئے پھر تیرا دل کیوں نہیں کانپتا؟ تیرے دل میں لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ کیوں تو پریشان نہیں ہوتا؟ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اب جلاد قریب کھڑا ہے، اس معصوم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ہیں، پھر جھکا دی، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر جھکا دی، تیسری مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کچھ کہنے لگا ہے، پھر نظریں جھکا لی ہے۔ ادھر جلاد نے تلوار نیام سے نکالی ہے، گردن پر چلانے لگا، بادشاہ کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتا رک جا رک جا، میں اگر مرتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر اس بچے کو کچھ نہ کہنا۔ بلاتا ہے اپنے قریب، اپنے تخت میں بٹھایا، کہنے لگا بیٹا مجھے صحت نہیں چاہیے، تندرستی نہیں چاہیے، پر مجھے بتلا جب تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کچھ کہہ رہا تھا، بتلا تو نے کیا کہا تھا؟ بچہ کہتا ہے بادشاہ میں نے سنا تھا بڑا تو رحم دل ہے، لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی، آج اپنی صحت کی خاطر میرے خون کا پیاسا بن گیا ہے، کیا میں تیری رعایا میں سے نہیں ہوں؟ بادشاہ میں نے سنا ہے والدین سے زیادہ پیار دادا دادی کرتے ہیں، آج انہوں نے اپنے فائدے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔ بادشاہ میں نے سنا ہے لوگوں کے دل بچوں کے لیے رحم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، آج یہ سارے تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے گھر میں بچہ کوئی نہیں، جس حکیم نے تجھے دوائی کا بتلایا ہے کیا اس کے گھر میں بچہ نہیں ہے؟ جن داناؤں نے تجھے یہ کہا ہے ہاں ایک بچے کی قربانی ہے، کیا ہو جائے گا؟ کیا اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ جو وزیر مجھے لے کر آیا ہے کیا اس کے گھر بچہ نہیں ہے؟ میں لاوارث ہوں اس لیے قربانی کا بکرا بن رہا ہوں۔ میں نے ساری طرف نظر دوڑائی، ہر طرف سے مایوس ہوا ہوں، پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اللہ تو مایوس کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما اسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك۔ اور میرا پالنے والا اللہ میں نے دیکھا ہے ماں کی محبت، باپ کی محبت، دادا دادی کی محبت، لوگوں کی محبت، اللہ یہ ساری محبتیں جھوٹی ہے، اماں کی محبت ہو جھوٹی ہے، ابے کی محبت ہو جھوٹی ہے، اللہ یا ودود یا ودود، میرا اللہ تیری محبت تو سچی ہے، اللہ تیرا دعویٰ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور میرا پالنے والا اللہ تیری محبت تو سچی ہے، اس ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا، حاکم وقت سے زیادہ محبت کرنے والا، ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ یہ زندے سارے کھڑے ہیں، جب انہیں ترس نہیں آ رہا تو میں کسی مردے کا واسطہ کیوں دوں، کسی مردے کا وسیلہ کیوں دوں؟ اللہ تو عرشوں کا مالک ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے، میرا اللہ اگر معجون سے تو شفا دے سکتا ہے، بغیر معجون کے بھی تو شفا دے سکتا ہے، اللہ میری قربانی سے اگر تو شفا دے سکتا ہے، رب بغیر قربانی کے بھی تو شفا دے سکتا ہے، میرا پالنے والا
تو راضی ہے اس میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پر ربا یوں نہ ہو کل میری عمر کا معصوم بچہ تیری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، اللہ تیری مہربانی سے مایوس نہ ہو جائے، اللہ تیری کرم نوازی سے مایوس نہ ہو جائے۔ میرا پالنے والا اللہ آج میرا کوئی نہیں ہے پر تو اکیلا رب، تو لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ میرا اللہ جب سارے دشمن بن جائے، جب سارے اپنے مطلبی بن جائیں، جب سارے ایک طرف ہو جائے، اللہ تو کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ تو راضی ہے، میں گردن کٹوانے کے لیے حاضر ہوں، پر ربا مہربانی کر، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری التجا ہے، یا مغیث اغثنی۔ اللہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے، ربا تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے، ربا تو سب سے زیادہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے۔ آج میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اللہ تو ہی اسے نکالنے والا ہے۔ یہ بادشاہ کو سنا بھی رہا ہے، بادشاہ زارو قطار رو بھی رہا ہے، دوڑ کے اس کے پاؤں پر بادشاہ گر گیا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرا بیٹا مجھے معاف کر، اگر اللہ شفا دے اس کی مرضی ہے، اگر اللہ رب شفا نہ دے اس کی مرضی ہے، پر تیرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اپنا تاج اتارا، دستار اتاری، اس معصوم کے سر پہ رکھ کے کہنے لگا او کائنات والو، آج کے بعد یہ تمہارا حاکم ہے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، یہ قتل کے لیے آیا ہے، اسے قتل کرنا تھا، آج پھٹے پہ چڑھنا تھا، ذرا برابر ایک لمحہ رہتا تھا گردن کٹنے میں، رب نے اسے تختے پر بٹھا دیا، تختہ دار سے اتار کے تخت پر رب کائنات نے بٹھا دیا ہے، اور اللہ نے اس بادشاہ کو بھی شفا دے دی ہے۔ اس لیے میرے سونے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو، جس مشکل میں پھنس جاؤ، تنگی میں پھنس جاؤ، جتنی بھی پریشانیاں آ جائے، اس کا در نہ چھوڑو، وہ تمہیں کبھی مایوس، زندگی باقی، ملاقات باقی، واخر